بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم کو میرے حال سے رغبت نہیں کوئی، بارش کا سر پہ زور ہے اور چھت نہیں کوئی۔ سیلاب لے گیا میرے تن کا لباس بھی، حیرت ہے اب بھی آپ کو حیرت نہیں کوئی۔ السلام علیکم، دس از عظمیٰ عباسی اینڈ یو آر واچنگ عظمیٰ عباسی آفیشیل۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن پاکستان میں جو قیامت آئی ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ غمگین ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے انکل دریا میں ڈوب گئے تھے، جن کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں مل سکی، تو اس وجہ سے میں پریشان تھی، دل غم سے بوجھل تھا، تو اس طرف دھیان نہیں گیا۔ وہی بات ہے کہ اپنی آنکھ کا تنکا بھی باہر لگتا ہے اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا۔ جب میں نے سنا کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا شدید آیا ہے۔ جب میں نے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں قیامت صغیرہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ سب دیکھ کر تو میرا دکھ جیسے دب گیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے متاثرین بھائیوں کے لیے ذرا سی امداد کر سکوں۔ تب سے اب تک ایک پل سکون کا نہیں ملا۔ میں حیران ہوں کہ کہاں ہیں یہ بااثر شخصیات۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ جون سے اب تک 900 سے زائد جانیں سیلاب اور بارشوں کی نظر ہو چکی ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں ملک کے 78 جبکہ 2022 میں 116 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ بے گور و کفن لاشیں، بھوک سے بلکتے بچے، رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو خوراک نہیں، پینے کو صاف پانی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں۔ کہاں ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹھیکیدار؟ سیلاب قدرتی آفت ہے، چلے ٹھیک ہے، تو اس کے لیے حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ سیلاب پہلے بھی آیا تھا، آئندہ بھی آ سکتا تھا۔ وہ ڈیم کہاں ہے جس کے لیے میں نے خود پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کو چندہ کرتے دیکھا ہے؟ ہم سے ٹیکسز لیے گئے۔ آج سے 12 سال پہلے ستمبر 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر اداکارہ انجلینا جولی پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں تاکہ پاکستان کی امداد کا تعین کیا جائے۔ واپسی پر انجلینا جولی نے اقوام متحدہ میں اپنی رپورٹ پیش کی، جس کی باعث پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ رپورٹ میں چند اہم باتوں کا ذکر کرتی ہوں۔ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا کہ جب میرے سامنے حکومت کے بااثر افراد سیلاب سے متاثرین کو دھکے دے کر مجھ سے ملنے سے دور کر رہے تھے، مجھے اس وقت اور تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے خواہش کی اور مجھے مجبور کیا کہ میری فیملی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے انکار کے باوجود وزیر اعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک خصوصی طیارے میں اسلام آباد آئی اور میرے لیے قیمتی تحائف بھی لائی۔ وزیر اعظم کی فیملی نے میرے لیے کئی اقسام کے کھانوں سے دعوت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے دیکھ کر مجھے شدید دکھ ہوا کہ ملک میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے اور یہ کھانا کئی 100 لوگوں کے لیے کافی تھا، جو صرف آٹے کے ایک تھیلے اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہماری ٹیم سے حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک طرف غربت اور بدحالی تھی اور دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس اور کئی سرکاری عمارتوں کی شان و شوکت، حکمرانوں کی عیاشیاں تھیں۔ انجلینا جولی نے اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹوکول، عیاشیاں اور فضول خرچیاں ختم کرے۔ اس بات کو آج 12 سال ہو گئے ہیں اور اس رپورٹ سے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار مجروح ہوا، مگر اب بھی وہی روش جاری ہے۔ آج بھی حکمرانوں کی عیاشیاں جاری ہیں، مگر عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، یہ اسلامی حکومت تھی، ہمیں تو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ تو ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ ان جانوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت اتنی آسان ہے؟ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسلامی حکومت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو اس کا حساب بھی مجھ سے لیا جائے گا۔ کیا یہ انسان جو بے غور و کفن پڑے ہیں، ان کی حیثیت کتے جتنی بھی نہیں تھی؟ کہاں ہیں وہ ووٹ مانگنے والے؟ ووٹرز مر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ دن رات ایک کر دیتے۔ میں نے جب بات کی خود مختار کشمیر کی تو ایک پاکستانی نے سوال کیا کہ تم لوگ پاکستان کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں،
ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور جب کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ جسم کے جس حصے کو درد نہیں ہو رہا وہ یا تو حصہ ہے ہی نہیں یا پھر مفلوج ہو گیا ہے، اور ایسا حصہ سوائے بوجھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کینسر زیادہ حصے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام حکمران، تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں اپنی جنت کو ان جلادوں کے حوالے ہوتے نہیں دیکھ سکتی جو اپنی عوام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کل کشمیر کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب سمجھ آئی کہ اتنی جانوں کے چلے جانے پر بھی ملال نہیں ہے جن کو۔ ایک یاسین ملک کے لیے حق آواز اٹھاتے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں۔ مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ بس اسی لیے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننے کے خلاف ہوں۔ مجھے عوام سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے اس حکومت سے شکوہ ہے۔ پاکستان اس طرح کی حکومت ڈیزرو نہیں کرتا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ہماری عوام بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ حکمران خود انہی کے مسلط کیے ہوئے ہیں، اور عوام کے دل میں سے جیسے خوف خدا تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ خود دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن پھر بھی اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حکومت 2 روپے کچھ مہنگا کرتی ہے تو یہ 50 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ جب کورونا آیا 500 تک سینیٹائزر اور ایک ماسک 50 روپے تک بیچا، جو آج کل بازار میں بچے لے کر گھومتے ہیں کہ باجی 10 کے 2 لے لو۔ کیا ہوا؟ مٹیریل الگ ہے یا ملک ترقی کر گیا جو ماسک سستے ہو گئے؟ ارے نہیں، یہ تو ہماری مجبوری کو کیش کر رہے تھے، کیونکہ ماسک لینا ہماری مجبوری تھی۔ جیسے پہلے ہمیں خیموں کی ضرورت نہیں تھی، اب خیموں کی ضرورت ہے تو پہلے 4000 کا تھا، اب وہی خیمہ 15 سے 20 ہزار کا ہے۔ آج اگر ان تاجروں کو پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو یہ مسئلے بھی مہنگے کر دیں گے۔ ہوش کے ناخن لو، آپ لوگوں کا ملک خسارے میں جا رہا ہے، تو آپ یہ منافع کما کر کیا کریں گے؟ کون سا محل تعمیر کر لیں گے؟ لوگوں کی مجبوری کے ساتھ مت کھیلیں، یہ تماشا اللہ دیکھ رہا ہے۔ سیلاب آزمائش ہے ہم سب کی، صرف انہی کی نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آج وہ ہیں تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ خدا را کچھ پل کے لیے ان کے درد کو سمجھیں اور دل کھول کر ان کی مدد کریں۔ کوئی بھی شخص اللہ کی محبت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دے۔ مال کی محبت میں اللہ کی محبت کو قربان نہ کر دے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہیں تھے فرشتے۔ انجلینا جولی کوئی مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ ایک انسان تھی۔ ہم مسلمان دور کی بات، انسانیت بھی کھوتے جا رہے ہیں۔ جس انسان میں درد دل نہیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ ایک انسان سے ہی ابتدا ہوتی ہے اور پھر انقلاب آتا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن اس مصروف زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے۔ اثر ہونا ضروری ہے، باتیں زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جولی میں، وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی میرے دوست جلانا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک پاکستان پر خصوصی رحم فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ یہ انسان دوسرے انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، بس اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، اور ہم بہت ناشکر ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔